بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذی اصطفیٰ۔ عارف باللہ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی مدذی العالی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس روح کے وہ خلیفہ خاص ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس قحط الرجال کے دور میں دعوت دین اور خاص طور پر حقیق الامت حضرت مولانا تھانوی قدس روح کے فیوز و عارف کی نشر و اشاعت کے لیے منتخب فرما لیا ہے۔ آپ ہر دو شنبہ کو ایک مجلس خصوصی میں تصوف و طریقت کی حقیقت اور اس کے مختلف نشست یعنی بیٹھک و فراز پر اپنے مسترشدین کو مستفید فرماتے رہتے ہیں۔ دوشنبہ مورخہ 1 جمادی الثانی 1398 ہجری کو حضرت مدذ علیہ نے ایک بیان میں اصلاح نفس کے سلسلے میں روزانہ معمولات کے ایک مختصر مگر جامع نصاب اپنے متعلقین کو تلقین فرمایا۔ یہ نصاب چونکہ انشاءاللہ تعالی سالکین طریق اور طالبین حق کے لیے بغایت مفید ہے یعنی انتہا درجہ کا مفید ہے، اس لیے ہم خدام کا خیال ہوا کہ اس کو شائع کر دیا جائے۔ حضرت مدذ علیہ کی اجازت اور نظر ثانی کے بعد اس کو افادہ خواص و عوام کے لیے شائع کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر پوری طرح عمل پورا ہونے کی توفیق کامل عطا فرمائے۔ یہ کہ آج خدام حضرت عارفی مدذ علی محمد تقی عثمانی عافی عنہ مدیر بلاغ دارالعلوم کراچی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہید۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذی اصطفیٰ۔ گزشتہ مجلسوں میں تصوف و طریقت کی حقیقت اس کے مبادی مختلف عنوان سے بیان کر چکا ہوں، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو احکام یعنی اوامر و نواہی عطا فرمائے ہیں وہ 2 قسم کے ہیں۔ بعض احکام انسان کے ظاہری اعمال سے متعلق ہیں، ان احکام کو عرفاً شریعت کہا جاتا ہے،
مثلا نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا فرض ہونا اور شراب، سود، بدکاری وغیرہ کا حرام ہونا۔ اسی طرح بعض احکام انسان کے باطنی اعمال سے متعلق ہیں، مثلا صبر، شکر، توکل، اخلاص وغیرہ کا فرض ہونا اور حسد، بخل، ریا، تکبر وغیرہ کا حرام ہونا۔ یہی پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اعمال باطنیہ در حقیقت انسان کے اعمال ظاہرہ کی بنیاد ہیں۔ اگر انسان باطنی فضائل سے آراستہ ہو اور باطنی رذائل کی اصلاح کر چکا ہو، اس کے اعمال ظاہرہ بھی درست ہو جاتے ہیں، ورنہ باطنی اعمال کی خرابیوں اور خامیوں کے ساتھ ظاہری اعمال بھی ہمیشہ ناقص رہتے ہیں۔ لہذا ہر سالک بلکہ ہر مسلمان کے لیے اخلاق باطنی کی اصلاح اور تہذیب نہایت ضروری ہے۔ اسی لیے طریقت اور طریقہ سلوک میں سارے مجاہدے اور ریاضتیں کرائی جاتی ہیں کہ اصلاح نفس کے بعد دین کے تمام احکامات پر عمل آسان ہو جاتا ہے۔ چنانچہ امراض نفسانی کے معالجے کے لیے کسی طبیب روحانی یعنی شیخ و مرشد سے رجوع کرنا فطرتاً ناگزیر ہے۔ اس علاج معالجہ کا ضابطہ یہ ہے کہ سالک اپنی مختلف کیفیات باطنیہ کا اظہار اپنے مصلح سے کرتا ہے اور وہ اس کے حالات کے مطابق کچھ اصلاحی تدابیر اور احتیاط وغیرہ کراتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اپنے مسئلے کے ساتھ قوی عقیدت اور مناسبت ہو، اور قوی عقیدت اور مناسبت ہو اور بے چونچرا اس کے مشورے پر عمل کیا جائے، یعنی وقت شیخ اصلاحی تدابیر کے ساتھ سالک کے لیے کچھ اوراد و وظائف بھی تجویز کر دیتا ہے جن کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ ان معمولات پر ایک مدت تک عمل رکھنے سے قلب کی صلاحیت درست ہو جاتی ہے۔ مقامات نفس آسان ہو جاتی ہے اور ذکر و تسبیحات کے ثمرات کچھ اس طرح مرتب ہوتے ہیں کہ قلب میں کیفیت و تقوی راسخ ہونے لگتی ہے۔ ہر زمانے کے مشائخ نے طالبین طریقت کی تہذیب اخلاق و اصلاح نفس کے لیے ان کے حال و مزاج کے مطابق تدابیر و مقرر فرمائی ہے۔ دور حاضر میں ہماری زندگی بہت پیچیدہ ہو گئی ہے اور مصروفیات زندگی بہت بڑھ گئی ہیں، چنانچہ فی زمانہ سالکین کے لیے آسان اور کوئی اثر تدابیر کی ضرورت ہے جن کی معمولی توجہ اور اہتمام کے ساتھ اختیار کیا جا سکے۔ چنانچہ میں اپنے احباب کے مشاغل زندگی کا اندازہ کرتے ہوئے اپنے بزرگوں
اپنے بزرگوں خصوصاً اپنے شیخ و مرشد رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کردہ بہت مختصر، جامع اور نافع و دستور عمل تجویز کر رہا ہوں، جو انشاء اللہ تعالی حصول مقصود کے لیے نہایت کافی و شافی ثابت ہوگا۔ وقت برا اگر ان قدر اور مغتنم سرمایہ زندگی ہے، ہر لحاظہ عمر گھٹ رہی ہے، لہذا آخرت کی تیاری کے لیے مزید انتظار کا موقع نہیں۔ میرے درخواست یہ ہے کہ آج ہی سے کام شروع کر دیجئے اور تربیت باطن کے لیے جو نصاب آگے بتا رہا ہوں اس پر بلا تاخیر عمل شروع کر دیجئے۔ طویل مجاہدات و ریاضات کے بدلے یہ ایک مختصر مگر نہایت مجرب نصاب ہے، جس کی پابندی معمولی عزم و ہمت کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ واللہ موفق، اللہ توفیق۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ معمولات یومیہ۔ ایک نمبر، سب سے پہلے تو میرے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے شب روز کی ضروری مصروفیات کے پیش نظر ایک مستحکم نظام الاوقات بنائے، کیونکہ نظام الاوقات کے مطابق کام کرنے میں بڑی برکت ہوتی ہے، وقت میں زیادہ کام ہو جاتا ہے اور اس کی برکت سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ 2 نمبر، احکامات شرعیہ یعنی اوامر و نواہی پر عمل کرنا تو ہر حال میں فرض واجب ہے، ہر حال میں فرض و واجب ہے۔ 3 نمبر، حتی الامکان نماز باجماعت کا اہتمام کیجیے، شرعی عذر کے بغیر مسجد کی جماعت کو ترک کرنے سے احتراز کیجیے اور آداب مسجد کا خیال رکھیے۔ 4 نمبر، روزانہ فجر کی نماز کے بعد اپنی سہولت کے مطابق کوئی اور وقت مقرر کر کے مندرجہ ذیل کاموں کو معمول بنا لیجیے اور ان پر پابندی سے عمل کیجیے۔ الف، تلاوت قرآن کریم روزانہ 1 پارہ، اگر یہ ممکن نہ ہو تو نصف پارہ، اگر وہ بھی مشکل ہو تو 1 ربع یعنی 44، اس سے کم نہیں۔ حتی المقدور تجویز سے تلاوت کا اہتمام کریں۔ اگر کسی روز اتفاق یا عذر کی بنا پر تلاوت قرآن کی فرصت نہ ملے تو 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اس کی تلاوت کر لیا کریں۔ تلاوت کے بعد روزانہ مناجات مقبول 1 منزل ورنہ نصف منزل دعاؤں کے ترجمہ پر بھی نظر رکھیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 1 تسبیح، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 1 تسبیح۔ 5 نمبر، استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 1 تسبیح۔ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم
زا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ایک تسبیح. اچھا ہاں لا الہ الا اللہ 2000 مرتبہ، 2000 مرتبہ ورد یعنی ذکر، نہ کم از کم 500 مرتبہ 500 پڑھے. تو ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں کل ایک مرتبہ، اور تسبیح فاطمہ یعنی سبحان اللہ 33 بار، اور الحمدللہ 33 بار، اور اللہ اکبر 34 بار. یا بعد نماز عشاء سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم ایک تسبیح. اچھا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک تسبیح. استغفار ایک تسبیح. درود شریف ایک تسبیح. سوتے وقت آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری آیات آمن الرسول سے آخر تک، سورہ آل عمران کی آخری آیات اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ لا تخلف المیعاد تک، سورہ ملک تبارک الذی ایک مرتبہ، سورہ اخلاص 200 مرتبہ ورنہ 33 بار یا کم از کم 11 بار. معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں اور مکان کا حصار کر لیں. ان اعمال کے علاوہ چلتے پھرتے جب موقع مل جائے لا الہ الا اللہ اور کبھی کبھی اس کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے. نیز و درود شریف کا جتنا ممکن ہو کثرت سے ورد رکھیے. خواہ یہ ذکر محض زبانی ہو، لیکن انشاءاللہ تعالی اس کی عادت ڈالنے سے بالآخر یہ بات پیدا ہو جائے گی کہ زبان اور اعضاء خواہ کسی شغل میں ہو، دل میں ذکر اللہ رچ بس جائے گا. فصل نمبر شب و روز کے مختلف اوقات میں جو ادعیۂ معصورہ ازوائے مسنون حضرات صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. مثلا کھانے کی دعا، مسجد میں جانے کی اور ان کے دعا، اور سوتے وقت کی دعا، جاگنے کے وقت کی دعا اور وغیرہ، ان کو یاد کر کے ان کے خاص مواقع پر پڑھنے کی عادت ڈالیں. بعض دعائیں کتاب کے آخر میں درج ہیں، اور کبھی کبھی اللہ والوں کی صحبت میں جا کر بیٹھا کریں، اور اپنا عام اتنا بچنا بھی حتی الامکان متبع سنت نیک لوگوں کے ساتھ رکھیں، ان سے نصیحت حاصل کریں اور دعا کرائیں. ہر نمبر حاکم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس روح کے مواعظ و ملفوظات اور حضرت کی کتاب تربیت السالک کو مستقلاً مطالعے میں رکھیں، اور ان سب کا ضروری خلاصہ آخر کی مرتب کردہ 2 کتابوں معاصر حاکم الامت اور بصائر حاکم الامت میں بھی آ گیا ہے، ان کو بھی مطالعے میں رکھیں، اور روزانہ یہ مطالعہ ضرور کر لیا کریں. خواہ روزانہ ایک ہی صفحہ کیوں نہ ہو، اس سے علم میں وسعت، تازگی اور عمل کا جذبہ اور تقاضا پیدا ہوتا ہے. یہ چیز معلومات تو اپنے اوپر لازم کر لیجیے، یعنی
ان کو اپنے شب و روز کی مصروفیات میں سرفہرست رکھ کر ہر حال میں ان کی پورے اہتمام کے ساتھ پابندی کیجیے اور ان کے دوسرے امور پر مقدم رکھیے، کیونکہ اس کے مختصر معلومات و مختصر معمولات مناسب نہیں، یہ سب اعمال مسنون اور مستند ہیں۔ اس کے بعد کچھ اور وضاحت بتاتا ہوں، ان کو اپنے اوپر لازم تو نہ کیجیے، لیکن یہ نیت رکھیں کہ حتی الواسع ان کا پابندی کر لیں گے۔ ایسا نہ کیجیے کہ شروع میں جوش و خروج کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان سب معمولات کو بھی لازم کر لیں اور بعد میں جوش ٹھنڈا ہونے پر چھوڑ دیں، کیونکہ مستحبات کو معمول بنا لینے کے بعد انہیں ترک کرنا حدیث نبوی کی روح سے سخت مضر ہوتا ہے۔ اس میں اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ آج نفس و شیطان نے ایک مستحب چیز چھڑائی، کل خدا جانے کیا چھڑاوے۔ لیکن ایک سالک کے لیے مستحبات کا اہتمام اور فضائل اعمال کی قدر شناسی انتہائی ضروری ہے، لہذا مستحبات کا اہتمام اس طرح رکھیے، بعض مستحبات کو دائمی معمول بنائیں اور بعض کا حتی المقدور الزام کریں، اور جن کا الزام نہ ہو سکے تو جب بھی موقع ملے انہیں ادا کر لینے کو غنیمت عظمی سمجھیں، کیونکہ ان میں بڑی خیر و برکت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ چند حاضر اور دائم اور چند خاص اور اہم معمولات حسب ذیل ہیں۔ 1 نمبر، تہجد 12 رکعت یا کم از کم 4 رکعت۔ بہتر یہ ہے کہ آخری شب میں ہو، اور جب تک آخری شب میں بیدار ہونے کی عادت پڑے، عشاء کے فرض و وتر کے درمیان 4 رکعت تہجد صلاۃ اللیل کی نیت سے پڑھ لیں۔ عزم و حوصلہ یہی رکھیں گے کہ آخر شب میں پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ 3 نمبر، دوازدہ تسبیح یعنی لا الہ الا اللہ 200 مرتبہ، 200 مرتبہ، الا اللہ 400 مرتبہ، اللہ اللہ اس طرح کے پہلے لفظ اللہ میں پیش ہو اور دوسرے میں جزم اللہ 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 600 مرتبہ فقط 600 مرتبہ، اور فقط اللہ اللہ 100 مرتبہ۔ یہ کل 13 تسبیحات ہیں، لیکن 12 تسبیح یعنی 12 تسبیح کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کا اصل وقت تو نماز تہجد کے بعد ہی، اگر اس وقت مشکل ہو تو فجر کے بعد پر ادا کر لیں۔ 3 نمبر، نماز اشراق، نماز چاش اور نماز اوابین 4 رکعت نفل قبل نماز عصر و عشاء۔ اور 4 نمبر، سورہ یاسین شریف، سورہ مزمل اپنی سہولت کے مطابق دن میں کسی وقت پڑھ لیں۔ 5 نمبر، جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کر لیں۔ اور 6 نمبر، ہفتہ میں 1 دن صلاۃ و تسبیح کا نماز بھی پڑھ لیں۔ اور 7 نمبر، فجر کی نماز میں سنتوں اور فرضوں کے درمیان
41 مرتبہ سورہ فاتحہ، جس کے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. یہ نسخہ کیمیا کے ہیں جس کے پابندی سے بے شمار عقدے گرا حل ہو جاتے ہیں. یہ اکثر و بیشتر بزرگوں کے معمولات میں سے ہیں. اگر سنتوں اور فرضوں کے درمیان ممکن نہ ہو تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں اور پڑھ کر سینہ پر دم کر لیں. ضروری تنبیہ: جو عورات ذکر و وظائف اوپر بیان کیے گئے ہیں، ان کی پابندی کے ساتھ یہ بات خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ تمام اذکار اور حصول مقصود کے لیے محض معین و معاون ہے. اصل مقصد طلب رضائے حق ہے، جس کے لیے تقوی حاصل ہونا شرط ہے، اور تقوی حاصل ہوتا ہے اکتساب محاسن اور اجتناب رذائل سے. اسی کے لیے سب مجاہدے کیے جاتے ہیں، اور حصول رضا حق کے لیے گناہ سے بچنے کا اہتمام، حقوق واجبہ کی ادائیگی و معاملات میں صداقت و دیانت و معاشرت میں سادگی اور پاکیزگی اور مزاج میں نرمی و خوش اخلاقی ناگزیر ہے. اور چیزوں کے اہتمام کے بغیر سلوک کا مقصد ہی حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ان چیزوں کے اہتمام کے بغیر سلوک کا مقصد ہی حاصل نہیں ہوتا، بلکہ مقصود حقیقی سے محرومی ہی رہتی ہے. وظائف وارد ہی سب کو فارغ نہ ہو جائے. وظائف ورد ہی سب کچھ سمجھ کر فارغ نہ ہو جائے، بلکہ اپنی زندگی کا مسلسل جائزہ لیتے رہے. اصلاح نفس کی فکر مرتے دم تک نہ چھوڑ دیجیے کہ خبوث نفس نہ گرد بصالحہ معلوم آنکھ کان زبان کی سختی کے ساتھ احتیاط رکھیے. یہی 3 اعضاء سر چشمہ ہیں، تمام عبادات کا اور اعلیٰ ہیں. تمام عبادات کا اور اعلیٰ کار ہیں. تمام معاصی کے یہی متحرک ہیں. تمام اعمال باطنی کے خواہ حسنات ہو یا سیئات، اس لیے ان کی نگہداشت یعنی ان کے جائز یا ناجائز استعمال کا خیال نہایت اہم اور اشد ضروری ہے. جب غلطی ہو جائے فوراً توبہ کر لیجیے. بقول شاعر: چشم بند گوش بند لب بند، گر نہ بینی نور حق بر ما بخن. چشم بند گوش بند لب بند، گر نہ بینی نور حق بر ما بخن. تمہار سوگر ہے، تمہار خانہ رے، تمہار زبان رے بنگری سو تو اللہ نور زتی যদি ন দেখো তাহলে মোর ঘরে থাকতেও রে হাসিও. اچھا اذکار و اورات کے معمولات میں فرصت و ہمت اور صحت کے لحاظ سے کمی بیشی
کر سکتے ہیں، لیکن معاملات کی صفائی، معاشرت کی پاکیزگی اور اخلاق کی درستی کا اہتمام ہر حال میں ضروری اور واجب ہے، اور ان سب کے معتبر اور مستند ہونے کا ذریعہ اتباع سنت نبی الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس قدر اس کا اہتمام ہوگا اتنا ہی قریب خداوندی حاصل ہوگا، اور جتنی اس میں کمی ہوگی اتنی ہی محرومی ہوگی۔ لہٰذا اپنی زندگی کو اہتماماً اتباع سنت میں ڈالنا ضروری ہے، خواہ سنتیں تشریعی ہو یا عادی، یعنی تمام عبادات اور طاعات و معاملات میں یا روزمرہ کی زندگی، رہنے سہنے، کھانے پینے، لباس پوشاک اور صنعت میں ان سب کا اہتمام کیجیے۔ ان سب کی تفصیل و اسوۂ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں موجودہ ہے۔ سنت وہ چیز ہے جس میں نفس اور شیطان کا کوئی دخل نہیں۔ اگر صورتاً بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالی وہ عمل عند اللہ مقبول بھی ہوگا اور محبوب بھی ہوگا۔ نیت ان تمام اوراد اور وظائف میں یہی نیت ہونی چاہیے کہ ان سے اللہ تعالیٰ کی رضا و قرب حاصل ہو۔ اعمال ظاہری ہو یا باطنی کے لیے ایک مومن کی نیت ہی معیار معتبر ہے۔ جس قدر نیت صحیح قوی ہوگی اسی مطابق اعمال کے ثمرات و پھل و برکات مرتب ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفینا محمد اللہم صلی اندہ سے نغا عرض زمان میں ترجمہ گلے ادو گرنویتم تے اندہ سے الحمدللہ اندہ سے نغا خونکہ تمہارا داخل فاسے خونکہ عالم علومتا کے لئے یتن زینا انر معنی ودیم بیشی مہم ڈاکٹر عبدالحی زیبان کی حضرت تھانوی صاحب اور دازہ کی دارک حضرت تھانوی رحم اللہ علیہ دارک خلیفہ بہت دور خلیفہ کراچی میں دے نام دے ڈاکٹر کی ہزار علماء ہی بر بائت حتی کراچی مشہور دیوان کی مولانا شفیع دیو دارالعلوم بانی مولانا شفیع عثمانی بر یا مولانا تقی عثمانی مولانا رفیع عثمانی اتر تنہا حدیث حجی اتر پورا پاکستان رہتے کی یا اصل آگے جسٹس اصل جسٹس کراچی کورو جسٹس پورا پاکستان رکی یا کیا خدا مفتی اعظم کورا پاکستان مفتی اعظم اصل بابود پورا پاکستان مفتی اعظم اصل مفتی مولانا مفتی رفیع برا مولانا تقی عثمانی نگتی کو باپ سے بھی آگے مطلع کہتے باپتی کو آگے یہ والا ان دیدون کتاب لائبریری میں دے اللہ دیبا دریبا کورا لائبریری پورائی ہے باپ تو شد کتاب مستند ان ہزار کتاب مستند منی مولانا تقی عثمانی غریبا اللہ تعالی تر علم عمل میں اللہ تعالی کی برکت دک زندہ سے ترا صوت بشیت میں مسلم جرو حدیث وجمتا رفیع عثمان تینو تے تا علوم نے کہ خرچ علوم نے تے اللہ یہ تر تے ان داد کی نہ ڈاکٹر عبدالحی داد کی نہ مزار داد دلن مولانا مفتی شفیع دے خاصا حاصل یا نظر علوم گرا بھی تر زیارت کی جو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہر دم پورے یہ گئی یان داد کون کو ان داد کی بات ہی اصلاح کینگو رہی وہ منشر داد کی نہ مانش کینگو ان داد ان ترس بات ہی دے اور بارہ تو بھی کوئی بھی اصل میں تیرہ تو بارہ ہندہ ان لا کونو طریقہ نہیں کونو طریقہ میں بارہ تو بھی داد کی نہیں یا نہ سبنگ نہ دے ہنگ کوری بات ہے نا آرو سامنے بات ہی آرا میں سے وہ اتائم نہیں رہا کوئی بات ہی نہ کوئی ظاہر ان سب کو پڑھائی ہے ظاہر ہوتا ہوئی نا باقی ظاہر نے بات ہی نہیں آروگا کلپ دی انشاءاللہ ایبار بارے انداز یان خام خا کونی کتین عالم علماتین کونو اردو زانتی بوزی والا کچھ جو انداز کی نہ ان حضرت تھانوی رحمہ اللہ علیہ دا سے یا حضرت عبدالحی ڈاکٹر عبدالحی کی نغم تائر خلیفہ اور حضرت خلیفہ دارک یا حضرت یا تھانوی رحمہ خلیفہ یا حضرت مفتی تقی عثمانی طرح
تو اس میں تیرا باپرتی خلا بولے ڈاکٹر عبد الرحی خلا بولے خلاوت پہ in عالمی انسان بشی دور منشر یا تصنیم یان اصلاح نفس لا گجده ان شاء الله عشا غريب يكون ده یان پوری بوزی نا منچ کون کا پوری جن یاتی بوزی لو کچھ غریب عشا غريب الله یان رہا رہا بكون ده بوزی تو فيدوك ابغنا الله ار گناہ تو گرو ما بار گناہ تو گرو فنجر نکر سلیمانو الله یا بس سامنے کوئی بات نہیں یان ده سے بہت 3 نمبر মানে 72 انشاءاللہ عشا غريب کیوں تو عبد الحی جی یوٹیوب میں لکھلے انشاءاللہ بیگون تو سامنے آئیبو اللہ یہ بیگون رہ بوزی بلا توفیق دو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.